آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ صدر ذی وقار، محترم اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ اگر ہم مصروع زمین پر عمیق نظروں سے ماضی قریب کو دیکھیں تو بہت سے مسائل نے کم وقت میں جنم لیا۔ ان مسائل میں بلند سطح پر پہنچتی بے روزگاری، غربت، معاشی بدحالی، ماحولیاتی تبدیلی اور ملکی سرحدوں کی خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ لیکن ان تمام مسائل میں ام المسائل آبادی کا ایک سرکش اور سر پر گھوڑے کی مانند دوڑنا ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ صدر ذی وقار، آج اس معزز ایوان میں نے جس موضوع سخن پر بات کرنی ہے وہ آبادی کا بڑھنا ایک مسئلہ ہے۔ صدر ذی وقار، ہر سال 11 جولائی کو عالمی سطح پر آبادی کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1989 سے اقوام متحدہ نے شروع کروایا تھا، جس کا مقصد دنیا کے ہر ملک کو آبادی کے کنٹرول کا شعور دلانا ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے اس مسئلے کو سنجیدہ لیا اور اپنے اپنے ملکوں کی آبادی کو کنٹرول کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ لیکن ترقی پذیر ممالک نے اس اہم مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور صرف کاغذی کارروائی میں عالمی آبادی کے دن کو منا کر اس سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ صدر ذی وقار، پاکستان میں آبادی میں ہوش ربا اضافے کا جن جس طرح بوتل سے باہر آ چکا ہے، اسے بوتل کے اندر بند کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پا رہے۔ صدر ذی وقار، اس وقت پوری دنیا کی آبادی 7 ارب افراد سے تجاوز کر چکی ہے۔ حالیہ مردم شماری 2023 کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، حالانکہ 1998 کی مردم شماری کی رپورٹس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 13 کروڑ 24 لاکھ تھی۔ یوں 25 سالوں میں ملک پاکستان کی آبادی دگنا بڑھ گئی۔ اگر آبادی اسی تناسب کے ساتھ بڑھتی رہی تو آئندہ 25 سالوں میں ملک پاکستان کی آبادی دگنا بڑھ جائے گی، یعنی 50 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ آبادی کا یوں متواتر بڑھنا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ صدر ذی وقار، پاکستان ایک ترقی پذیر اور پسماندہ ملک ہے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو وسائل اکٹھے ہوئے تھے وہ کبھی ہم نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں صرف کر دیے، اور کبھی پاکستان کے اندر سیاسی، لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے پاکستان کے کثیر وسائل استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی عوام کی تعلیم اور صحت جیسے انتہائی ضروری مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے۔ صدر ذی وقار اور حاضرین محفل، اگر ہم اپنے پڑوسی ملک چین میں دیکھیں تو وہاں نئے شادی شدہ جوڑے کو کافی عرصے تک اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے زائد بچہ پیدا کرنے والے جوڑے کو خود ان تمام بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہوتی ہیں۔ یوں چین کی آبادی کنٹرول ہو گئی اور آج چین دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب اول کا ترقی یافتہ ملک بھی ہے۔ صدر ذی وقار اور حاضرین محفل، اگر ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے والے بچے کو زندہ رہنے کے لیے تازہ آکسیجن، صحت مند غذا، ادویات اور سر چھپانے کے لیے چھت مہیا کر سکتے ہیں، اور ساتھ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوا سکتے ہیں، اور ساتھ روزگار کی سہولت بھی فراہم کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں آبادی میں اضافے کا حق ہے، ورنہ آبادی کے اس پہ ہنگم پھیلاؤ کو روکنا از حد ضروری ہے۔ صدر ذی وقار اور محترم سامعین، آخر میں آپ تمام سامعین سے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، زمین جس پہ میرے قدم ٹک سکیں۔ مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، زمین جس پہ میرے قدم ٹک سکیں، اور تارو بھرا کچھ فلک چاہیے۔ مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے۔ نعمتیں جو میرے رب نے دھرتی کو دی، صاف پانی، ہوا، بارشیں، چاندنی، یہ تو ہر ابن آدم کی جاگیر ہے، یہ ہماری تمہاری کسی کی نہیں۔ مجھ کو تعلیم، صحت اور امید کی سات رنگوں بھری
بھری ایک دھنک چاہیے، سات رنگوں بھری ایک دھنک چاہیے. شکریہ، اللہ حافظ.